اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کے آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک اور خیریت سے ہوں۔ محترم ناظرین، آج ماہ محرم کے بابرکت دن ایک ایسا عمل بتاؤں گی جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے اور آپ کی ہر قسم کی محتاجی اور تنگ دستی کو اللہ پاک اپنے فضل سے دور فرمائیں گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ ناظرین آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری آیات اور اللہ پاک کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ با جماعت نماز فجر پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ ایک ہفتے تک آپ کو پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کی مالی مشکلات کے لیے، رزق کے لیے، کاروباری بندش کے لیے، کاروبار پر بری نظر کے لیے، جاب نہ مل رہی ہو، رزق کے دروازے اگر آپ پر بند ہو چکے ہوں، رزق کے دروازے کو کھولنے کے لیے یہ وظیفہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ ناظرین، اللہ اس کائنات اور ہر مخلوقات کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے یہ کائنات اپنی ذات کے اظہار اور پہچان کے لیے بنائی، اور اس مقصد کے لیے اس نے انسان کو منتخب فرمایا، اسے دیگر مخلوقات پر برتری عطا کی اور اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اللہ کی ذات کا عرفان حاصل کر سکے۔ اس کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تاکہ وہ اس سے مستفید ہو اور ہر طرح کی سہولت حاصل کر سکے۔ لیکن انسان جو اس دنیا کے رنگین میں کھو کر اللہ کی ذات کو فراموش کر چکا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے گا، اور جب یاد نہیں کرے گا تو شکر گزار بھی نہیں ہوگا۔ اسے یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں نہ صرف اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا بلکہ اس کو تنبیہ کرتے ہوئے 31 بار ایک آیات کا تذکرہ کیا۔ فرمایا ارشاد باری تعالیٰ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیات کے بار بار تذکرہ کرنے سے ہی اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا نہ صرف ادراک حاصل کرے بلکہ اس کو فراموش کرتے ہوئے اس کا انکار نہ کرے۔ اسی لیے اس آیات میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اور دوسرا ان کی تکذیب یعنی ان کو جھٹلانا۔ اگر ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیں گے تو یہ ایک ناممکن عمل ہے۔ جس طرح دریا کو کنویں میں بند نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی ناممکن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک خود فرماتا ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہ شمار کر سکو گے۔ بے شک خدا بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو زمین پر اتارا تو ان کے ساتھ کے لیے حضرت حوا کو بھی بھیجا اور رہتی دنیا تک نیک مردوں کو صالح بیویاں عطا کی۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہی تو ہیں۔ جانور پیدا کیے اور کھیتیاں اگائی تاکہ کھا پی سکیں اور لباس تیار کر سکیں۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان پیدا کیے، پانی اور ہوا پیدا کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں دیکھنے اور سننے کی نعمت سے نوازا، عقل و صحت، مال و دولت، عیال کی نعمتیں دی، سورج، آسمان، زمین اور دیگر مخلوقات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دماغ اور سمجھ بوجھ سے نوازا۔
قرآن پاک میں اللہ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ جا بجا فرمایا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے تمہاری بقا اور تمہارے فائدے کے لیے زمین میں ہر طرح کی چیزیں تخلیق فرمائی۔ ناظرین، اللہ کے ناموں اور صفات کے حوالے سے توحید کی قرآن و حدیث میں اسماء الحسنی کو پڑھنے یاد کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کسی بھی اچھی چیز کو اپنانا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ان کا بہترین استعمال ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے، اور قرآن ہی نے بتایا ہے کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اس کی رحمت کو جوش میں لائیں۔ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ناموں کو یاد کرنا، ان کو پڑھنا برکت کا سبب ہے، جنت میں داخل کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کیا، ان کو یاد کیا، ان کی حفاظت کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو گویا ان ناموں کو یاد کرنا، انہیں پڑھتے رہنا، ان کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا، یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ رزق حلال کمانے والے کے لیے اللہ پاک اپنی رحمت کے خزانے کھول لیتا ہے، دنیا میں باعزت رکھتا ہے، آخرات میں بلند درجات سے نوازتا ہے، مگر اللہ کو چھوڑ کر مال و دولت کے اصول کا غلام بن جانا سب سے بڑی بدقسمتی اور یہی سب سے بڑی ذلت ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمیں رزق کو بھول جاتے ہی ہم روزی کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر ہم روزی کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے لگ جائیں تو روزی خود بخود آپ کے پیچھے ہوگی۔ رات دیر تک جاگتے رہنا اور صبح کو دیر سے بیدار ہونا خراب عادت اب ہماری طرز زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ ہمیں کبھی یہ جاننے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ بری عادت ہمیں کیا نقصان پہنچا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر رات بارش ہونے کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور رخ مبارک لوگوں کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میرے بندوں میں سے بعض نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور بعض نے کفر کی حالت میں صبح کی۔ جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی رحمت سے بارش ہوئی، وہ تو میرے مومن ٹھہرے، اور جنہوں نے یہ کہا ہم پر یہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی، اور کفر کرنے والے ستاروں پر ایمان رکھنے والے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتی ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ جو مانگتے ہیں اللہ پاک عطا کرتا ہے، بس آپ اس عمل کو اچھی طرح کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بھی بے پناہ دولت ملے گی۔ اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیجیے اور کچھ احتیاط جان لیجیے، بس آپ اس عمل کو اچھی طرح کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بھی بے پناہ دولت ملے گی۔ اب آپ اس عمل کا طریقہ کار جان لیجیے اور کچھ احتیاط جان لیجیے۔ کیا احتیاط ہے؟ سب سے پہلے وقت، آپ نے اس عمل کو کس بھی وقت کر سکتے ہیں، اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں تب بھی کر لیں، آپ لیٹے ہیں تب بھی کر لیں، بس آپ مختصر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کر رہے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے صرف 7 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بار شمار ہوگا، 7 بار اچھی طرح پڑھ لیں۔ پھر آپ درود پاک پڑھیں، یہ درود پاک بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اس کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت طاقتور آیات 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ آیات یہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا، اور اسی علم کی بدولت سے اور اللہ کی عطا کی گئی عقل کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کو تسخیر کیا اور فائدہ حاصل کیا۔ اللہ نے شعور دیا تو ہم نے انسان و حیوانوں میں فرق کیا اور ایک اور
تہذیب یافتہ معاشرہ بنایا جس سے ایک پرسکون زندگی حاصل ہوئی۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ ناظرین، اس آیات کے بعد اللہ پاک کے دو صفاتی نام یا باسطو یا فتح، ان کو 100 دانوں کی تسبیح پر شمار کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے دولت کی وجہ سے وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ دن بھر پریشان رہتے ہیں، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ دور ہو جائیں گی۔ تو چاہیے ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، تسبیحات کرتا رہے، لیکن یہ بھی اس عمل کا حصہ ہے۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا۔ اللہ پر اعتماد ہے اور کائنات کی ہر چیز اسی اعتماد کے حصار میں ہے، اسی لیے دعا مانگا کیجیے اللہ پر پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ پاک شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے پروردگار، ہماری عبادت کو قبول فرما، ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کر، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔